کوئی نہ کوئی راستہ لازمی نکلے. ہومیوپیتھی جو ہے وہ صرف پولیکرس دوائیوں تک محدود نہیں ہوگی. ہماری ایسی سی ریئر دوائیاں ہیں. مثلا پچھلے دنوں میں بات کر رہا تھا کہ ایک لائن کی دوائی ہے سیکسینم، ایک لائن کی دوائی ہے. ہمارے لوگ جہازوں میں جاتے ہیں کہ کلوسٹروفوبیا کی جہاز میں نہیں بیٹھتے، ہم ایک ایک ڈوز اس کو دیتے ہیں، جہاز میں بیٹھ جاتا ہے، تنگ جگہ میں بیٹھ جاتا ہے، بند کمرے میں بیٹھ جاتا ہے. ایک لائن کی دوائی ہے اور اس سے کلوسٹروفوبیا سے لوگ کتنے پریشان ہیں. پھر ہومیوپیتھی کو آپ کہاں کا یاد کریں گے؟ ہومیوپیتھی کو کہاں کہاں یاد کریں؟ یہ تو جو بڑی دوائیاں نا جو 50-60 جن کا ڈاکٹر عثمان ذکر کرتے ہیں، یہ تو طوفان دوائیاں نا، بہت بڑی دوائی. ہومیوپیتھی آپ پولیکرس پہ جائیں، آپ ریئر پہ جائیں، آپ کیٹوپیتھی پہ جائیں، آپ لسول پہ جائیں، آپ ویوز پہ جائیں، آپ سورج کی روشنی پہ جائیں، آپ ایکس رے پہ جائیں. یہ تو کمال ہے، یہ کمال ہے. اور خدا گواہ ہے کہ جس طرح سے ہم لگے ہوئے خدا ہماری مدد کرے گا اور ہم اپنی زندگی میں ایک انقلاب دیکھیں گے. ہم زندگی میں، کیونکہ یہ نشست بڑی چھوٹی ہے، ٹائم بڑا محدود ہے، لیکن ہم اگر راستے پہ چل پڑے نا آج سے، تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نشست کامیاب ہو. اگر ہم ٹریک پہ چلیں نا، پٹڑی پہ چلیں تو پھر گاڑی چل پڑے. لیکن اگر ہم ٹریک نہیں نہ چلیں تو پھر بڑا مشکل. میں کوتاہی نہیں کروں گا. میرے ساتھ آ ہوئے یہ 15-20 بندے جو ہیں، سارے ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ سے پریکٹس کرتے ہیں اور سارے مشکل کیس نکالنے والے. عثمان آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، یہاں ایک اور دوست ہے ہمارے کاشف عمران صاحب ہیں. بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کی کال آتی رہتی ہے، فون آتے رہتے ہیں، جس سے ہمارا غائبانہ سا تعارف ہے. تو یہ سارے اگر ہم، مجھے یقین، میں نے انڈیا سے کال آتی ہے، وہاں بڑی تبدیلی آئی ہے کہ ہم نے جو ایک چیز ایڈ کی ہے میزمیٹک، ہم نے اس پہ بڑا زور دیا. تو اس سے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کی پریکٹس امپروو ہوئی. تو یہ جو نشست ہے آج شام کی، اس میں اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے آج پڑھنا، اور ایک بات آج سوچ لیں، آج ہم نے پڑھنا، اور جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہ ہم نے دوسرے کو دیا. خدا کو آپ کے کلینک کی رونق نہیں کم ہوگی، یہ میری بات ہے، کبھی بھی نہیں کم ہوگی. ہم سارا دن لوگوں کو بتاتے ہیں، ہمارے پاس تو راشن نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میرا نسخہ نہ نکل جائے. وہ یاد نسخہ کوئی بھی نہیں ہے، بڑے بڑے ہوشیار لوگ، بڑے بڑے چالاک لوگ ان پڑھ لوگوں کے پاس ملازم ہے. یہ ہوشیاری سے نہیں آتی، یہ دیانتداری سے آئے گی، یہ ایمانداری سے آئے گی، یہ خلوص سے آئے گی، یہ نیت سے آئے گی. جو آئے گی آئے گی، یہ چھوڑنے کے نہیں آئے گی. ہم نے اس کو اتنا آسان بنایا ہے، اتنا آسان بنایا ہے کہ یہ آئے گی ضرور. لیکن اس آنے کے لیے جس مٹی میں بیج بویا جاتا ہے نا، اس کو پہلے آپ زمیندار لوگ ہیں نا سارے، اس کو پہلے تیار کیا جاتا ہے. ہم جو بیج بونا کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے لوگ تیار ہونا، فصل تب اگے گی کہ وہ مٹی بنے گی، وہ نرم ہوگی، ان کے ذہن تیار ہوں گے. اور یہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ یہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یار چلے گا یا نہیں چلے گا، پتہ نہیں یار چلے گا یا نہیں چلے گا. میں نے جب کلینک کھولا نا عثمان صاحب، اوپر والی اسٹوری میں کہتے ہیں ہومیوپیتھی کہاں اپنی اسٹوری پہ چلتی ہے. میں نے کہا جا یار، میں اس کو 20 سال، میں نے 20 سال چھٹی نہیں کی. اور لوگ
6 مہینے کا چلہ کاٹتے ہیں، 3 مہینے کا چلہ کاٹتے ہیں. مجنون نے 12 سال کا چلہ کاٹا تھا. ہم نے کہا چلے ہم 20 سال کا کاٹتے ہیں. وہ ایسی چلی کہ لوگوں نے دروازے توڑے. تو یہ چلے گی، یہ چلے گی، اسی طرح چلے گی. لیکن ہمیں ٹریک پہ چلنا، ہمیں سمت بنانی، سمت بنانی. آپ کوئی دیکھ لے لیں، آپ میں دیکھو لے لیں. تو میرے ایک دوست ہیں، ہمارے چون سب ہیں، یہ ہمارے ساتھ تھوڑے پڑھے ہوئے دوست ہیں. میں کہا جی تمہیں میں نقص و میکا دے دینا، ایڈیشن دے دینا، تسی بس اے دے لے، تسی ڈاکٹر نے تمہارے کام بندے. میں کہتا جتنا مریض وہ نقص سے ہی بے شمار لوگ ٹھیک ہوئی جاتے. اور میں اور ڈاکٹر طارق صاحب ہمارے شہر میں نقص کس چیز کا، ہم نے نقص یہی نکالا ہے، نقص اور قرض کا نقص ہے. لوگ کھاتے ہیں زیادہ شہری لوگ، ایک تو مرچ مسالے کھاتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، اوپر سے مرغن بھی کھاتے ہیں. تو نقص کا کپاس یہ تو سارے شہر میں یہ چل رہی ہے. تو یہ ایک نقص کو ہی پلے باندھ رہے، ایک نقص کو ہی پلے باندھ رہے، ایک نقص کو ہی پلے باندھ رہے. تو بڑی کمال کی چیز. تو اس لیے آج کوشش یہ کرنی ہے، آج ہماری سکسیس یہ ہے. میں نہیں کرتا اتنا سفر کر کے، ہم نہیں کرتے. ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کوئی بڑے آدمی، ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہم کوئی بڑے آدمی، اس لیے نہیں. خدا کا تو بس اس لیے نہیں، بس کام ہی اتنا ہے، مصروفیت اتنی ہے. 3-4 بجے اٹھتے ہیں، پھر شروع ہو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں. لیکن عثمان نے کہا میں نہ نہیں کر سکا. ہم نے کہا جی چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں 10-20-50 بندے تیار ہوتے ہیں. سارے یقین ہونے ان کو آپ نے یہ 2 منٹ بھی نہیں دیتے. نام پر رہیں گے میرے تمہارے دوست آپ نے 2 منٹ بھی نہیں دیتے. یہ 2 دن کے لیے یہاں آتے ہیں. ان کو کلینک سے اٹھانا یقین ہونے بڑا مشکل کام ہے. ان کو کلینک سے اٹھانا بڑا مشکل کام ہے. لیکن آپ کا خلوص ہمیں کیا چلا ہے، آپ کا خلوص ہمیں کیا. لیکن اس خلوص کا ہمیں کوئی صلہ نہیں دینا. ہم صلہ یہی مانگتے ہیں کہ یار اس ہومیوپیتھی میں یہ عثمان صاحب اگر 400 مریض دیکھتے ہیں، یہاں 200-300 والے تو بندے کو کرنا 20-50 تو پیدا کرنا، یہ تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا دورہ کامیاب ہوگا. پھر ہم سمجھیں گے کہ ہمارا دورہ کامیاب. نہ عثمان کوتاہی کرے گا، نہ ڈاکٹر طارق کوتاہی کرے گا. میرے ساتھ 10-12 بندے یہ کوتاہی کریں گے. یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے ملتان کے ڈاکٹر ہیں اور عمران صاحب بیٹھے ہوئے، وہ یہ بھی کوتاہی نہیں کرے گے. کوئی بھی نہیں کوتاہی کرے گا. ہم ہر مہینے میں ایک نشست کرتے ہیں، پوری ورلڈ کے لیے ایک نشست کرتے ہیں، پوری دنیا کے لیے. ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے چیزوں کو سمجھنے کے لیے اپنے میں 2 نشستیں کرتے ہیں. اور میں یہ بات سقراط کا یہ قول ہے، اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم کتنے جانتے ہو، تو اس نے کہا تھا کہ میں بہت کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی نہیں جانتا. ہم روز ہفتے میں 2 دفعہ، حالانکہ سارے 100 مریض دیکھتا ہے، کوئی 200 دیکھتا ہے، کوئی 250 دیکھتا ہے، یہ 50-60-100 سے سارے سے زیادہ والے جا بیٹھے. لیکن پھر بھی ہر ہفتے میں 2 دن کوئی بھی نہ کوئی نئی چیز نکلا، کوئی نہ کوئی نئی چیز نکلا. سیکھنے کا عمل. تو ہم انشاءاللہ بخار سے لے کے کینسر تک اور کینسر سے لے کے جھیل تک ہم نہیں ہومیوپیتھی دستر سے، ہم نہیں ہومیوپیتھی دستر سے. یہ میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ کوئی مبالغہ رائی نہیں. ایک MPS کا کیس ٹھیک ہو سکتا ہے تو ہزاروں ٹھیک ہو سکتا ہے. ایک گردے فیل کا مریض ٹھیک ہو سکتا ہے تو ہزاروں ٹھیک ہو سکتا ہے. ایک کینسر کا مریض ٹھیک ہو سکتا ہے تو ہزاروں ٹھیک ہو سکتا ہے. یہاں مجھے یہاں سے شاید کوئی بچی ہمیں ملی تھی، کینسر میں آئی تھی، تو اس کو لیور کا کینسر تھا. پتہ نہیں ہمارے کوئی ڈاکٹر ہی اس کو دیکھتے ہیں. ہم نے سمپلی لیجر سے کہاں سے ہم نے سمپلی ڈاکٹر صاحب اس کی کینسر کی ہسٹری تھی، تو اس کی والد کی ڈیتھ کے بعد وہ بیمار ہوئی. تو ہم نے جب ریپرٹی دیکھی تو اس میں
गरीब की वजह से जनरल से लिवर खराब होने की एक ही दवाई लिखी हुई थी, एसिड पास। हमने काफी मौसम भी एक डोज दी, एसिड पास दिया, रंग ही बदल गया, रंग ही बदल गया। शिकू की तो उन्होंने इसको शिफा दे दी। छोटी छोटी चीजें हैं ना, छोटी छोटी चीजें। मतलब ऐसे में किससे शुरू कर दूं तो ये हम सारी रात यहाँ किससे शुरू होते रहेंगे। अक्सर बैठे तो वो अब रसूलुल्लाह चीमा साहब को एक दवाई है हमारी, उसकी एक ही लाइन आखिर में लिखी हुई है, एक ही लाइन, छोटी सी दवाई है। इनको स्लोटिक था और पानी था, उसकी एक ही लाइन लिखी है, दवाई है क्रोएशिया, एक ही लाइन लिखी है नीचे, सिरोटिक विद साइटिस। तो रसूलुल्लाह साहब वही खाते हैं, सिरोसिस विद साइटिस। ये तो मुझे फोन करते कि मैं अल्लाह ने मेहरबानी की कि जी मेरा वो अल्ट्रासाउंड साफ हो गया, मेरा अल्ट्रासाउंड साफ है। ये उसका कर्म है, जब खुदा मदद करता है, आप नीयत से आते हैं। पीर के पास बंदा जाता है, पीर की तरह मात नहीं होती है। मेरे और भी बात है, मेरे बड़े दोस्त भी हैं, मैंने बड़ा वक्त जोगियों में भी गुजारा हुआ है। ये आपकी अपनी जब आप ये सोच के कहते हैं ना कि ये पीर जो है मुझे ठीक कर देगा, तो आप ऐसे फैसिलिटी इतनी आंख हो जाती है कि बंदा ठीक है। मेरा दोस्त कमल कुमार थी, वो कहता है हमारे पास जो बंदा दवा कराने आता है या तवीज कराने आता है या कोई जादू टूना निकालने आता है, वो आधा दिमाग तक घर से बना के चलता है ना कि यार मैं गुलाम बंदे के पास जा रहा हूँ तो मैं ठीक हो जाऊँ। हम उसको कहते हैं तुम्हारे पे जादू वो मान नहीं लेता, क्योंकि नियत करके आया हुआ है कि अब जादू वाले के पास जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। हालांकि ये जितने जादू करने वाले हैं मेरे सारे बड़े अच्छे मेरे मुलाजिम हैं, दोस्त हैं, वो खुद बीमार है उन पे नहीं चलता। मेरे एक दोस्त है 20 साल, अच्छी बड़ी गद्दी वाले हैं, मुझे कहने लगे यार जब सियालकोट है मुझे जरूर मिलना। मैं गया सर, मजमा इस तरह लगा था, मुझे उन्होंने ऐसे ऊपर उठा लिया, यार इधर बैठ, शुभ शुभ। मुझे ऐसे कहते मैं तेरी दवाई में ठीक होगा, मैं दरमाना में ठीक। तो बंदा सोच के जाता है, नियत करके जाता है, फिर खुदा उसकी मदद भी करता है। और आगे भी बंदा कोई स्पिरिट वाला बैठा हो तो सिलेंडर ना हो, मैं कहता हूँ सीखता ही बंदा वहां जहां फंसता है। जब मुश्किलें आती हैं वहां जोर लगाता है, आसानियों में बंदा नहीं सीखता। मुश्किलें पड़ेंगी, हमें जो भी चैलेंज आता है हम मरीज को पकड़ लेते हैं, हम कहते हैं खैर अल्लाह गाइड करेगा, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ढूंढे कोई रास्ता निकल आता है। मौत का तो मेरे और आप सबके पास किसी के पास कोई हाल नहीं। अगर खुदा ने उसकी मदद करनी है, मेरी मदद करनी है, कोई ना कोई हाल निकल आएगा, कोई ना कोई हाल निकल आएगा। और हम यहाँ आपसे ऐड करके जा रहे हैं, इंशाल्लाह कल भी बात होगी, मैं आपसे दिल खुलूस से ऐड करके जा रहे हैं। हम अपनी नीयत से हमने खुदा के आगे जान देनी है, हमने कुछ नहीं छिपाना, हमने बताना है जो हमारे पास है। तो अगर हम 3-400 बंदा रोज दे सकते हैं तो हम भी दे सकते हैं। कोई बुनियादी गोली यही है, बुनियादी गोली यही है कि अल्लाह और उसकी मखलूक के साथ रिश्ता है। अल्लाह उसकी, मैं जब इसमें था रोजगार की हम तलाश में थे, तो कभी एक जो टूट करना, कभी नीलम पहनना, कोई यार ये बड़ा फायदा देगा, कभी कोई यार हकीकी पहन लो ये बड़ा फायदा देगा, बड़ा पहन लो ये बड़ा फायदा देगा। तो मैं एकदम पहाड़ी में बैठा होता, मैंने कहा यार फलाना जनाजा पीर से कहा यार तू नीलम पहना दे, तुम बड़ा सूट कर सी, नीलम ही पा के देख लेता है।
وہ فلانا میرے سے کہیں یقوت پا کے دیکھ، وہ بڑا فائدہ کرسی وہ بھی پا کے دیکھ، حقیق پا کے دیکھ میں کہ وہی زبرت پا ہے وہ بڑا فائدہ کرے. میں ادھر بیٹھا ہوں، میں کہ 2 سال سے تو میں یہ چکروں میں پڑا ہوں، کبھی ایک دربار میں جاؤ، کبھی دوسرے دربار پہ جاؤ، کبھی یہاں منت مانگ، کبھی بڑی سارے پیر چلتے ہیں منت مانگتے ہیں، اور میں نے تو بیٹھا ہوں پہاڑی پہ، میں نے کہا ساری انگوٹھیاں میں رکھنا پہ تکیا جو انگوٹھیاں میرے پتھر پہ تھا تو میں کیا دیں، جو پتھر پہ جاؤں میں کیا دیں، کہیں پلٹ کی. جب آپ راستہ ادھر جوڑ لیتے ہیں، پھر کوئی پیر، کوئی شنگرت، زمرت یا پیر، اس کے مقابلے کچھ ہمیں اللہ پہ تکیہ کر کے محنت کر کے شروع کر دیں. ہم اپنی کوئی کوتاہی یقین نہ، ہم بڑے وسوخ سے اور اللہ کو گواہ بنا کے وعدہ کرتے ہیں، ہم وہی کریں گے، وہی بتائیں گے جو ہم